میرے بھائیوں، اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کی، ہم نے نوافل تراویح کی صورت میں ادا کیے، فرائض کی بھی پابندی کی۔ اب ایک عمل آخری دن ہے وہ باقی ہے، اور اگر وہ بھی پہلے کرتے رہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن اب وقت ایسا ہے کہ ضرور وہ عمل ہونا چاہیے، استغفار۔ یعنی رمضان المبارک میں اللہ بڑا راضی ہے آپ سب سے، ہم سب سے۔ اب اللہ سے اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہے، اللہ سے بخشش مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ مزید اگر پہلے بھی کرتے رہے تو اب موقع بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آج میں نے انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنے کے بعد کچھ عید سے متعلق عید کے آداب کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ اپنے نبی کو فرما کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کل اے نبی ان لوگوں کو، ان ایمان والوں کو بتا دیں کہ اے میرے بندو، جو لوگ اپنے آپ پر زیادتی کر چکے ہیں، کسی قسم کی کوئی گناہ کے کام کے مرتکب ہو چکے ہیں اور اپنے آپ پر زیادتی کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو بتا دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، لہذا اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنی اس زیادتی، اس غلطی، اس گناہ کی معافی اللہ سے مانگو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سے غلطی ہو اور اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور جب تک موت آنے سے پہلے پہلے اس دروازے کو بند نہیں کیا تو یہ اللہ کی خاص ہم پر عنایت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب کوئی گناہ ہو پہلے تو فوراً اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور اگر غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، نہیں مانگ سکے تو اب اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے توبہ کی جائے اور اللہ سے استغفار کیا جائے۔ اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے بات بتاتے ہیں، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، بات اللہ کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات غلطیاں کرتے رہتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یعنی یہ بات اللہ تبارک و تعالی یعنی بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم غلطیاں کرتے ہو لیکن مجھ سے بخشش مانگ لو تو تمہاری غلطیاں میں معاف کر دوں گا۔ یا ایھا الناس، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف اے لوگو رجوع کرو، واستغفروہ، اور اسی کی طرف بخشش مانگو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں ہر روز ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ میں نے اگلی پچھلی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دی اور وہ ایسا کرتے ہیں تو گویا وہ نمونہ ہمارے لیے بنتے ہیں کہ ہم ایسا کریں۔ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے نمونہ بن کر کرتے ہیں
کہ ہم بھی ہر روز صبح و شام کے اذکار میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، 100 مرتبہ کم از کم جو ہے یہ صبح و شام کے اذکار میں ہمیں ہر روز پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر کہنے لگا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ گناہ کیا اور اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے سے گناہ ہو گیا، فعلم ان لہ ربا یغفر الذنوب، اسے پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور گناہ کو پکڑ بھی لیتا ہے۔ اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ کو پکڑ بھی لیتا ہے، تو پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے ربی اغفر لی ذنبی، میرا گناہ یہ معاف فرما دے، تو اللہ پھر یہی بات بیان فرماتے ہیں۔ 3 دفعہ فرمانے کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے اعمل ما شئت فقد غفرت لک، اب جو مرضی کر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ جب آپ سے گناہ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور فوراً اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگی جائے۔ قیامت کے دن اللہ ایک مومن کو اپنے قریب کرے گا۔ یہ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، اپنے قریب کر کے جو گناہ اس نے کیے ہوں گے ان کا حوالہ دے کر اس کا اعتراف کروائے گا کہ کیا تو نے یہ کیا، کیا تو نے یہ کیا، کیا تو نے یہ کیا، ان کا اعتراف کروائے گا، اور پھر وہ اعتراف کرے گا، پھر اللہ فرمائے گا فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، یہ جتنے گناہ تو نے کیے تو نے توبہ کر لی تھی، تو میں نے تیرے ان گناہوں کا پردہ رکھا، لوگوں تک نہیں پتہ چلنے دیا، تیرے اس گناہ پر پردہ رکھا۔ اب فَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، آج میں یہ سارے گناہ تجھے تیرے معاف کر رہا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ استغفار اور توبہ اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی چند شرائط ہیں۔ 5 شرطیں جو ہیں وہ تو عمومی ہیں اور ایک خاص شرط، تو یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اخلاص، کہ جب آپ توبہ کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ آپ توبہ کرتے ہوئے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور دل میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو بھی دیکھ لیں کہ میں کتنا رو رو کر آنسو بہا کر توبہ کر رہا ہوں، یہ دل میں آئے اور لوگوں کو دکھلاوا کر رہا ہو اور توبہ بھی کر رہا ہو، نہیں، صرف اللہ کے لیے اکیلے بیٹھ کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو یہ اخلاص یعنی خالص توبہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر جس گناہ کی توبہ کرتا ہے اس گناہ پر وہ شرمندہ ہو اور ندامت کا اور اعتراف کا، اللہ میں مانتا ہوں کہ میں سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ یہ کیونکہ یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی، تو ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ترک معاصی، جس گناہ کی توبہ کر رہا اسے چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے کہ اب نہیں کروں، اگر پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے اور پھر پکا ارادہ کرے۔ لیکن انسان ہے، کمزور ہے، پکا ارادہ کر لینے کے بعد بھی غلطی پھر ہو سکتی ہے، تو پھر توبہ کرے اور پھر پکا ارادہ کرے چھوڑنے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پکا ارادہ نہ کرے
اور گناہ پہ بار بار گناہ کرتا رہے اور نہ چھوڑنے کا پکا ارادہ بالکل نہ کرے تو یہ غلط بات. پکا ارادہ کرے، اگر پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ اے اللہ اس کے بعد میں نہیں کروں گا. یہ اللہ سے پکا عہد کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق بھی اس گناہ سے بچنے کی دے دیتا ہے. اسی طرح توبہ، 5ویں نمبر پر، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کریں. ہاں، ایک وقت آتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. غرغرہ کا عالم یعنی جان کنی کا عالم جب شروع ہو جاتا ہے تو اس موقع پر، جب جان نکل رہی ہوتی، اس موقع پر توبہ قبول نہیں کی جاتی. یہ فرعون نے اس موقع پر کہا تھا جب وہ مرنے لگا تھا کہ انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. لیکن اسے کہا گیا آلان، اب وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا اور تو فسادیوں میں سے تھا، اب یعنی اب نہیں ہو سکتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہو. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک وہ حالت جان کنی کی نہ آ جائے اس سے پہلے توبہ کرنا لازمی اور ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. فرمایا کہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے کہ جو جہالت میں، انجانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. قریب ہی یعنی گناہ کے جتنا جلدی ہو سکتا ہے فوراً بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے. اور فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جو گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں. حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، جب ان پر موت آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی. اور وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان کی توبہ قیامت کے دن قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی توبہ کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملا، کافر تھے، کفر کی حالت میں ہی مر گئے. أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیو، یہ 5 شرطیں تو آپ کے لیے ضروری ہیں، اور ایک شرط جو ہے وہ مشروط ہے. اگر وہ غلطی، وہ کوتاہی حقوق العباد میں سے کوئی حق ہے کسی کا، تو توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس سے معافی نہ مانگ لے یا اس کا وہ حق ادا نہ کرتے. ادا کر کے پھر معافی مانگ لے، پھر توبہ قبول ہو. یہ پہلی 5 شرطیں تو ہر کے لیے ضروری ہیں، اور یہ چھٹی جو ہے یہ اس کے لیے ہے جو وہ گناہ جس کی توبہ کر رہا ہے وہ حقوق العباد سے. میں نے کسی موقع پر آپ کا مال چورا لیا، وقت گزر گیا، مجھے اب احساس ہوا کہ میں نے یہ غلط کیا. اب میں اللہ سے کہوں اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس کا 2 لاکھ روپیہ چورایا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ فرماتا ہے جب تک یہ تو واپس نہ کرے اور اس سے معافی نہ مانگے اس وقت تک میں معاف نہیں کروں. لہذا حقوق العباد کا بڑا اہم معاملہ ہے. ساری توبہ اخلاص بھی ہے، اور آپ پکا وعدہ بھی کر رہے ہیں، شرمندہ بھی ہیں، سب کچھ ہے. اگر آپ حقوق العباد کو ادا کر کے توبہ نہیں کر رہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر جائیں. جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، جنہوں نے
اپنے رشتہ داروں کا حق مارا ہوا ہے، اپنے دفتر میں اپنے پارٹنر کا حق مارا ہوا ہے، وہ اللہ سے ڈر کے ان کا حق واپس کرے اور اللہ سے توبہ کرے، انشاءاللہ اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، استغفار کے بڑے فوائد، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ جب آپ نے گناہ کیا تو آپ گناہ کے مرتکب ہیں اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ گناہ، جیسے ہی آپ نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو آپ گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر کوئی توبہ کرے، اللہ سے استغفار کر لے اور وہ گناہ چھوڑ دے تو سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کو استغفار کے ذریعے دھلوا لیں، پاک کروا لیں، کیونکہ یہ دل اگر پاک ہوگا تو پھر ہی آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ دل ہی ہے جو انسان کو یعنی غلطیوں پر بھی لگاتا ہے، اچھائی پر بھی لگاتا ہے، اور اگر یہ پاک ہوگا تو نیکی پر ہی لگائے گا، اچھائیوں پر ہی لگائے گا، اور اگر یہ پلید ہوگا تو آپ سے غلط کام کروائے گا۔ اس لیے اس کی پاکی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بھی بدل دیتا ہے۔ جب آپ معافی مانگتے ہیں، یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرتا ہے اور اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیتا ہے اور نیک عمل بھی شروع کر دیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ بدل دیتا ہے، یعنی حسنات سیئاتہم حسنات، یعنی نیکیوں سے بدل دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی مہربان۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، کہ وہ گناہوں کا جو اتنا بڑا گٹھڑا تھا وہ نیکیوں سے بدل جاتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان اور یہ مہربانی۔ اور تیسرے نمبر پر جو لوگ کثرت سے توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، کثرت سے توبہ کرنے والوں کو، تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور پاک رہنے والوں کو سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ جو پینٹ پہنتے ہیں اور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، عموماً ان کے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ عمل بہت انتہائی غلط ہے۔ قبر میں اللہ نے اپنے نبی کو عذاب دکھایا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں یہ خبر مل گئی کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، اس وجہ سے تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی جگہ پر پیشاب کرنا چاہیے کہ جہاں آپ کو صحیح طریقے سے یعنی اپنے کپڑوں کو بچا کر یعنی پاکی کرنے کا، استنجا کرنے کا صحیح طریقے سے موقع ملے، تو وہاں پر آپ کو پیشاب کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر اللہ انسان کو معافی مانگنے پر، استغفار کرنے پر خوشحال بنا دیتا ہے، انہیں اولاد عطا کرتا ہے، مال عطا کرتا ہے۔ یہ بات سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کی زبانی علیہ السلام کی زبانی ہمیں بتائی کہ وہ فرمانے لگے کہ اے اللہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے انہیں بتایا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی انہو کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تم استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور تمہیں باغات سے نوازے گا، اور تمہیں تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ تو یہ ساری مہربانیاں ہوں گی استغفار کے نتیجے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
کثرت سے استغفار کی عادت بنائیں تاکہ اللہ آپ پر مہربان ہو، اللہ آپ کے مال میں بھی برکت نازل فرمائے اور آپ کی اولاد میں بھی، اور آپ کو خوشحالیوں سے نواز دے۔ اسی طرح استغفار کے نتیجے میں اللہ عذاب سے بھی بچا لیتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ کیا فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کبھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا اگر وہ استغفار کر رہے ہوں، یعنی جب غلطیاں کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں تو اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ تو استغفار کے نتیجے میں اللہ عذاب سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو اللہ کے فرشتے اللہ سے مانگ کر یعنی آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے آپ کے لیے، تو وہ کیسے اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ کے لیے استغفار کے نتیجے میں دعا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن مجید میں بتائی ہے۔ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں ان ایمان والوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمہ، اے اللہ تیری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، یعنی تیرا علم بھی ہر چیز کو محیط ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ یہ جو توبہ کرنے والے ہیں، جب آپ توبہ کر رہے ہوں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ جو توبہ کرنے والے ہیں، ہاں جی یہ واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر چلنے والے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، ہاں جی اے اللہ ان کو بخش دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ توبہ بھی کرنے کی جو شرائط ہیں ان شرائط کا خیال رکھ کر اگر توبہ کریں گے تو یقیناً پھر اللہ کے فرشتے ضرور دعا کریں۔ اگر دکھلاوا ہوگا اور اگر وہ بات دل میں میری توبہ توبہ یعنی گانوں کی صورت میں اگر یہ کریں گے تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا مذاق ہے، اور یہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے توبہ کے جو تقاضے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے، خوش ہو جائے وہ شخص جس کے صحیفے میں بہت استغفار ہے، کثرت سے استغفار، جب وہ اٹھتا ہے استغفار کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور آپ نے یقیناً کئی دفعہ سنا ہوگا کہ وہ سفر میں تھے، مسجد میں آرام کرنا چاہتے تھے، رات گزارنا چاہتے تھے، اجازت نہیں ملی۔ وہ بحث کر رہے تھے مسجد والوں کی انتظامیہ سے۔ ایک شخص کہنے لگا آپ میرے ساتھ آئیے، تو وہ لے گیا۔ وہ روٹی بناتا تھا، تندور پر روٹی لگانے والا تھا، یعنی نان بھائی۔ تو وہ گھر لے گیا، تو صبح اٹھا، آٹا گوندا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یعنی وہ استغفار کیے جا رہا ہے، آٹا گوند رہا ہے، روٹیاں بنا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے استغفار کرتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگے اللہ میری ہر خواہش پوری کر دیتا ہے، جب سے میں نے یہ استغفار شروع کیا ہے اللہ نے میری ہر جو بھی خواہش تھی پوری کر دی سوائے ایک خواہش کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک خواہش کے سوا میری ساری خواہشات پوری ہو گئی، اللہ نے اسی استغفار کی وجہ سے کر دی۔ وہ پوچھنے لگے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ وہ کیا خواہش ہے؟ وہ کہنے لگے ایک اللہ کا ولی ہے، میں نے سنا ہے، اس کا نام ہے احمد بن حنبل، میں نے اللہ سے بہت دعا کی ہے کہ اللہ مجھے اس سے ملا، اس کی خدمت کا مجھے موقع دے۔ تو کہنے لگے لو پھر سن لو، اللہ نے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے، میں احمد بن حنبل۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر ہمارے لیے اس میں عبرت ہے۔
ہمارے لیے اس میں ایک اس بات کو سمجھنے کی یہ اللہ توفیق دے ہمیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہماری خواہشات پوری کر دیتا ہے استغفار کے نتیجے میں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کثرت سے استغفار کیا کریں، اور بہترین استغفار سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مختصر پڑھنا چاہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اگر اس سے بھی مختصر تو استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، صدقہ فطر کے بارے میں پچھلے جمعے بتا چکا کہ یہ فرض ہے، لازم ہے، یعنی ایک کھجور کا صاع یا جو کا یا گندم کا ایک صاع تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تقریباً 2.5 کلو کا آج کل کے وزن کے مطابق، اور اس کی قیمت اگر گندم وغیرہ ہے تو 350 روپے بنتی ہے۔ تو 350 روپے فی نفر، یعنی ایک شخص کی طرف سے جتنے گھر کے افراد ہیں تو کم از کم یہ 350 روپے۔ اور اگر گھر میں آپ چاول کا استعمال کرتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں تو آپ اس کو 500 کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ پورے سال میں ایک دفعہ ہی دینا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ جو کا دیں یا اس کا اسی طرح وہ اس سے زیادہ مہنگا ہو گیا، جو کے لیے 1250 روپے، اور چاول اگر صرف استعمال کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں تو 650 ہیں، اور اسی طرح اگر کشمش دینی ہے تو 2600 ہے، اور اگر کھجور دینی ہے تو 5000 ہے۔ تو یہ آپ اگر کر لیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، مجھے یہ بتایا گیا ہے، بلکہ میں نے ایک کلپ دیکھا ہے، اس میں ایک عربی فلسطینی بتا رہا ہے کہ مسجد عثمان کی طرف سے ہمیں فطرانہ ملا ہے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک اور بھی بتا رہے تھے، اور ایک مسجد عثمان کا بھی ذکر فلسطین میں کر رہے۔ الحمدللہ جو بھی ذرائع موجود ہیں ان کے ذریعے یہ پہنچایا جاتا ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ فطرانہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، غزہ کے جو بیچارے تکلیف میں مسلمان ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے، وہی مقبول ہوتی ہے، وہی اصل میں زکوٰۃ فطر۔ اس کے بعد جو ہے عام صدقہ، اس لیے اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ 2 دن پہلے بھی دے دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ سے ثابت ہے، یعنی کہ 2 دن پہلے بھی دے دیا کرتے تھے اپنی آسانی کے لیے۔ جی، اور اس کے بعد آداب عید میں کچھ باتیں ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو شوال کا چاند دیکھتے ہی رات کو تکبیرات شروع کر دینی چاہیے، اور پھر خاص طور پر عید کی صبح، یعنی اور خاص طور پر جب عید کے لیے نکلتے ہیں تو اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے ہوئے اس کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے، اور عمدہ لباس پہننا بھی، اور خوشبو لگانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھر سے روانگی سے قبل طاق تعداد میں کھجوریں کھا کر آنا، یعنی مسجد عیدگاہ کی طرف، یہ بھی مسنون ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر، وہ عید الفطر کے لیے نہیں نکلتے تھے، حتیٰ یاکل تمرات، یہاں تک کہ کچھ کھجوریں نہ کھا لیں، ویاکل ہن وطرن، اور وہ وطر یعنی طاق تعداد میں کھاتے تھے، 3، 5، 7 وغیرہ۔ لہذا یہ مسنون ہے، اور اس سنت پہ عمل کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر پیدل جانا اور پیدل آنا یہ مسنون ہے۔ مجبوری میں
بندہ سواری پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن پیدل جانا اور پیدل آنا اور راستہ بدلنا، جس راستے سے آپ آئے، آپ ادھر سے آئے تو جاتے ہوئے ادھر سے جائیں، اگر ادھر سے آئے تو جاتے ہوئے ادھر سے جائیں، تھوڑا سا آپ چکر لگا لیں، راستہ بدل لیں، تاکہ اس سنت پر یہ راستے گواہی دیں گے آپ کے لیے کہ اللہ کے لیے نکلے تھے، اس راستے سے آئے تھے، اس راستے سے گئے تھے، تو ڈبل گواہی مل جائے گی نا۔ تو یہ ہماری خیر خواہی میں اللہ کے نبی نے یہ سنت بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا، بلکہ جن کے پاس بڑی چادر نہیں ہے تو وہ ایک چادر میں دو دو لپٹ کر آ جائیں، یہ کہا۔ اور جو عورتیں مخصوص ایام میں ہیں انہیں بھی کہا کہ تم بھی آؤ، مسجد میں ایک کونے میں بیٹھی رہو اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جاؤ، آمین، یعنی اس دعا میں شریک ہو جاؤ۔ تو لہذا یہ ان پر بھی جو نماز نہیں پڑھنی عورتوں نے، وہ بھی ایک کونے پہ جا کر بیٹھیں اور دعا میں شریک ہوں۔ اسی طرح نماز عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے، اور ہے بھی مسنون یہی طریقہ، سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو۔ اب یہ ہے کہ آج کل بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، اور اتنا بڑا انتظام کرنے کے بعد اگر نہ ہو سکے تو ذرا دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے انتظامیہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس دفعہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ نماز عید مسجد میں ہوگی، یعنی یہیں پر ہی ہوگی انشاءاللہ، وگرنہ سپورٹس کمپلیکس میں ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے۔ تو یہ مجبوری میں یہ طے کیا گیا ہے، کیونکہ پتہ کوئی نہیں کہ ایسا موسم ہو، پھر فوراً انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ سامان جو کیا ہوا انتظام ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ عید کی نماز مجبوری کی صورت میں اب اس دفعہ مسجد ہی میں ہوگی انشاءاللہ، اور 6:45 پر ہوگی۔ اور 6:45 کا معنی 6:45 ہی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، کانا احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، فرمایا کہ جو عبادتیں آپ نے شروع کی ہوئی ہیں نا، اب ان پر دوام اختیار کریں، ان کو جاری رکھیں، جو بھی عبادتیں آپ نے اضافی شروع کی تھی رمضان کی برکت سے، ان کو جاری رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ، اس کا دین سب سے زیادہ محبوب ہے اس شخص کا جو دین کا کام کرتا ہے اور اس پر دوام اختیار کرتا ہے، ہمیشہ وہ کرتا رہتا ہے، اس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کا بھی حکم ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ تو یہ کہ ہم بس رمضان کے سیزن میں کمائی کر لی ہے اور بس اب ضرورت نہیں، تو ایسا نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اللہ سے دعا بھی کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے تو نے ہمیں ہدایت دی تھی، ہم سیدھے راستے پر آ گئے تھے، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ دعا کرتے رہیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہم پر رحمت کے نزول فرماتے رہنا، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی تو سب کچھ دینے والا ہے۔ اور پھر یہ دعا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ لے۔ تو یہ دعا یاد کر لیں اور یہ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی جو ہے اللہ کی توفیق سے ہو گئی ہے کافی حد تک، آپ نے رمضان کی برکت سے پابندی سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو جاری رکھیں۔ اور آخر میں شوال کے 6 روزوں کا ذکر کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر 6 روزے شوال میں اس کے ساتھ ہی رکھ لے، کانا کصیام الدہر، تو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ تو یقیناً
اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فوراً ہی رکھ لیں، روٹین بنی ہوئی ہے اور مشکل بھی نہیں ہو. لیکن اگر علماء نے یہ لکھا ہے اگر فوراً نہ بھی رکھے جا سکیں تو آپ شوال کے اندر 6 روزے پورے کر لیں، تب بھی یہ ثواب اللہ آپ کو دے دے گا. لیکن بہتر یہی ہے کہ روٹین بھی بنی ہوتی ہے، آسانی بھی ہے کہ عید کا دن گزار کر ساتھ ہی اتبعہ کا معنی ہے کہ پیچھے لگا دیں. اتباع کا معنی پیچھے لگا دیں، یعنی رمضان کے روزوں کے ساتھ ہی پیچھے لگا دیں. یہ اصل جو بات ہے وہ یہی ہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.